بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے خان یونس آپریشن میں 121 فلسطینی جاں بحق، لوگوں کو تخلیے کے لیے صرف 2 منٹ دیے گئے۔ لبنان اور عراق کی تنظیموں نے کیے اسرائیلی اڈوں پر حملے، امریکی فوج نے حوثیوں کے میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا۔ پیرس، لندن، واشنگٹن میں فلسطین حامیوں کے مظاہرے، نتنیاہو کے کانگریس سے خطاب اور اولمپکس میں اسرائیل کی شرکت پر احتجاج۔ کئی ڈیموکریٹس نے کیا نتنیاہو کے خطاب کا بائیکاٹ، کملا ہیرس بھی شامل، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تنقید۔ پہلی ریلی میں کملا ہیرس کا جارحانہ موڈ، کہا عوام کو وکیل اور مجرم میں سے ایک کو چننا ہے۔ اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیار دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، یو این میٹنگ میں ایرانی سفیر کا خطاب۔ نیپال میں چھوٹا ہوائی جہاز حادثے کا شکار، 18 ہلاک، صرف پائلٹ زندہ بچ پایا۔ آندھرا اور بہار کو چھوڑ کر تمام ریاستوں کو نظر انداز کر دیا گیا، اپوزیشن کا الزام، پارلیمنٹ سے واک آؤٹ، کہا کرسی بچاؤ بجٹ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ کے خان یونس میں اسرائیلی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے پچھلے کچھ دنوں میں کم سے کم 121 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی بدترین کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ صرف منگل کو تقریباً 90 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج کو فلسطینی فائٹرز کی طرف سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ صرف ایک دن میں خان یونس سے تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہیں تخلیے کے لیے صرف 2 منٹ دیے گئے اور ان کے پاس کوئی سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ جنگ میں اب تک 39,145 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 90,257 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے حوالے سے یہ فگرز جاری کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کئی لاشیں اور زخمی اب بھی ملبے کے نیچے پڑی ہیں، لیکن ایمبولینس گاڑیوں اور سول ڈیفنس سٹاف کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 55 فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے اور 110 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل مسلسل غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 10 مہینے بعد بھی دنیا فلسطینیوں کا قتل عام روکنے میں ناکام رہی ہے۔ غزہ جنگ کے 292 دن پورے ہو چکے ہیں۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ رفح میں بھی ایک نیا قتل عام کیا گیا۔ نارتھ غزہ کے الجرہ علاقے میں ایک گھر پر بمباری میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پیرس میں احتجاجیوں نے کہا کہ اسرائیل کو اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ فلسطین کی اولمپک کمیٹی نے اس ہفتے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل کو اولمپک گیمز سے باہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باچ کو ایک خط لکھا گیا۔ دوسری طرف فرانس کے باسکٹر سیاستداں اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں۔ پیرس میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں حصہ لینے والوں نے فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے۔ ایک احتجاجی ایلینا گویرا نے کہا کہ اسرائیل کو باہر کرنا چاہیے کیونکہ وہ منظم طور پر شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اسرائیل کے بوائیکاٹ کی اپیلوں کو رد کر دیا۔ میکرون نے فرانس کے ایک چینل کو بتایا کہ ہمارے ملک میں اسرائیلی کھلاڑیوں کا استقبال ہے، وہ اپنے ملک کی طرف سے مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال کے بارے میں میکرون نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے، لیکن ناکہ بندی کا شکار غزہ میں حملے ناقابل قبول ہیں۔
لندن میں بھی برطانیہ کے دفتر خارجہ کے باہر فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے احتجاجیوں نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی اور لیبر پارٹی کی نئی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کریں اور آئی سی سی میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف کارروائی کے لیے قانونی رکاوٹیں دور کریں۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہروں میں حصہ لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ اب سے کچھ دیر بعد کانگریس سے خطاب کریں گے اور اسرائیل کے لیے تائید جٹانے کی کوشش کریں گے۔ جمعرات کو وہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی متوقع صدارتی امیدوار کملا ہیرس سے ملاقات کریں گے۔ وہ سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی جمعے کو ملاقات کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کانگریس سے خطاب میں نتنیاہو حماس پر مکمل جیت حاصل کرنے کا کیس پیش کریں گے۔ وہ ہوسٹیجز کی رہائی کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے اور ایران سے نمٹنے کے لیے ایک نئے پروگرام پر زور دیں گے۔ امریکی کانگریس کے کئی ارکان نے نتنیاہو کی تقریر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ نیو یارک کی کانگریس رکن الیگزینڈریا اوکاشیو نے کہا کہ وہ ایک جنگی مجرم کے خطاب کا بائیکاٹ کریں گی۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک افسوسناک دن ہے کہ ایک ایسا ڈکٹیٹر خطاب کرنے والا ہے جسے عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ مشیگن کی رشیدہ طلیب نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لیڈرز نے اسے کانگریس میں خطاب کے لیے بلایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے گرفتار کیا جاتا اور آئی سی سی کے حوالے کیا جاتا۔ منیسوٹا کی الہان عمر نے کہا کہ وہ شرکت نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا گیسٹ ٹکٹ ایک اسرائیلی ہوسٹیج کے رشتہ دار کو دیا ہے۔ واشنگٹن کی نمائندہ پرمیلا جے پال نے کہا کہ نتنیاہو کو بلانا ایک خراب خیال ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک جنگی مجرم نتنیاہو کی تقریر نہیں سنیں گے۔ کئی دوسرے ڈیموکریٹس نے بھی ایسا ہی اعلان کیا، جن میں پیٹی مرے، ٹم کین، کرس وین شامل ہیں۔ واشنگٹن میں نتنیاہو کے دورے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غصے کا دن منایا گیا۔ بعض فلسطین کے حامی تنظیموں اور گروپوں نے نتنیاہو کو دشمن نمبر 1 قرار دیا۔ امریکہ میں نتنیاہو کے دورے کے موقع پر کئی جگہ احتجاج کیا گیا۔ کانگریس کی عمارت کے باہر احتجاج میں کئی لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے لوگوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ کانگریس کی عمارت کے اندر احتجاج کرنا قانون کے خلاف ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی متوقع امیدوار کملا ہیرس نتنیاہو سے ملاقات سے انکار کر رہی ہیں۔ کملا ہیرس کی ٹیم نے کہا کہ وہ چہارشنبے کو امریکی کانگریس سے نتنیاہو کے خطاب میں حصہ نہیں لے رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیاناپولس میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والی ہیں جو پہلے سے طے شدہ میٹنگ ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کملا ہیرس کی اسی مصروفیت کا حوالہ دے رہے تھے۔ کئی فلسطینیوں نے کہا ہے کہ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن امریکی کانگریس میں نتنیاہو کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ رفح کے ایک بے گھر فلسطینی کاظم ابو طلحہ نے کہا کہ نتنیاہو کی امریکہ میں خاطر کی جا رہی ہے جو ہمارے لوگوں کا قاتل ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ عرب ملک کہاں ہیں؟ عرب عوام کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو یورپ میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ کے حالات کے لیے، وہاں کے جرائم کے لیے برابر کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں مارا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے امریکی جہازوں، جیٹس، ٹینکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بائیڈن ہر آپریشن کے لیے، ہر قتل عام کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں اور دھاوے جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی محمد مناصرہ کے خاندان کی ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ایک 16 سالہ لڑکے کو قلندیہ ریفیوجی کیمپ میں گولی مار دی گئی۔ توباس میں ایک دھاوا کیا گیا جہاں ایک کسٹم آفیسر کو ہلاک کیا گیا۔ تلکرم علاقے میں 2 فلسطینی اسرائیلی دھاووں کے دوران جاں بحق ہوئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ 24 گھنٹوں میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ الگ الگ مقامات پر 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ لبنان کی حزب اللہ تحریک نے ایک کمانڈر کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے کمیکازے ڈرون کے ذریعے ماؤنٹ میریل کے قریب اسرائیلی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے اسرائیل کے ایک حملے میں ایک لبنانی شہری ہلاک ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ حزب اللہ نے رامین بیرکس پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ لبنان سے کیے گئے میزائل حملے میں ایک اسرائیلی سپاہی بری طرح زخمی ہوا جسے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کے ایلات شہر پر ایک اہم ٹھکانے پر ڈرون حملہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی عراق سے اس طرح کے حملے کیے گئے ہیں۔ اس تنظیم کو ایران کی مدد حاصل ہے۔
امریکی فوج نے یمن میں حوثیوں کے میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ سمندری ٹریفک کی آزادی کی حفاظت کے لیے یہ کارروائی کی گئی. یمن کے حوثیوں اور عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی یمنی حکومت نے معاشی مسائل حل کرنے سے اتفاق کیا ہے. اس سلسلے میں ایک سمجھوتا ہوا ہے. اس سمجھوتے کے مطابق یمنیہ ایئر لائنز کی فلائٹس کو پھیلایا جائے گا. یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرانڈبرگ نے اس سمجھوتے کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں سعودی عرب کا اہم رول ہے. اس سمجھوتے پر عمل کرانے کے لیے تمام فریقوں سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ مل کر کام کریں اور وہ بھی اس سلسلے میں مدد کے لیے تیار ہیں. ایران نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیار دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے جنیوا میں یہ وارننگ دی. وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے بارے میں ایک کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے. علی بحریمی نے کہا کہ NPT سمجھوتے کے مقصد حاصل کرنے میں دنیا اب تک ناکام رہی ہے. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع افراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سرخیوں کے پیش کردہ ہیں. ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے. ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹر مغل پورہ حیدرآباد. اسرائیل کے خان یونس آپریشن میں 121 فلسطینی جاں بحق. لوگوں کو تخلیے کے لیے صرف 2 منٹ دیے گئے. لبنان اور عراق کی تنظیموں نے کیے اسرائیلی اڈوں پر حملے. امریکی فوج نے حوثیوں کے میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا. پیرس، لندن، واشنگٹن میں فلسطین حامیوں کے مظاہرے. نتنیاہو کے کانگریس سے خطاب اور اولمپکس میں اسرائیل کی شرکت پر احتجاج. کئی ڈیموکریٹس نے کیا نتنیاہو کے خطاب کا بائیکاٹ. کملا ہیرس بھی شامل. ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تنقید. پہلی ریلی میں کملا ہیرس کا جارحانہ موڈ. کہا عوام کو وکیل اور مجرم میں سے ایک کو چننا ہے. اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیار دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. UN میٹنگ میں ایرانی سفیر کا خطاب. نیپال میں چھوٹا ہوائی جہاز حادثے کا شکار. 18 ہلاک، صرف پائلٹ زندہ بچ پایا. آندھرا اور بہار کو چھوڑ کر تمام ریاستوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اپوزیشن کا الزام پارلیمنٹ سے واک آؤٹ. کہا کرسی بچاؤ بجٹ ہے. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے نومبر کے صدارتی الیکشنز کے لیے اپنی پہلی ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جارحانہ موڈ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ نومبر کے الیکشن میں ایک سابق پروسیکیوٹر اور ایک مجرم کے درمیان مقابلہ ہے اور ان دونوں میں سے عوام کو ایک کو چننا ہے. تقریباً 3000 لوگوں سے وسکانسن میں خطاب کرتے ہوئے کملا ہیرس نے اپنے ریپبلکن مخالف امیدوار کو ایک فراڈ قرار دیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مجرم ہے جبکہ وہ یعنی کملا ہیرس ایک پروسیکیوٹر یا وکیل رہی ہیں. دوسری طرف ٹرمپ نے کملا ہیرس پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کملا ہیرس جسے بھی چھوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. کملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی میں اتنے ڈیلیگیٹس کی تائید حاصل کر لی ہے کہ وہ صدارتی امیدوار آسانی سے بن جائیں گی. اتوار کو صدر بائیڈن نے صدارتی دور سے باہر ہونے کا اعلان کیا تھا اور
कमला हैरिस की तायद की थी। जून के महीने में ट्रंप से टीवी डिबेट में अमलन बाइडेन के हारने के बाद वो डेमोक्रेट्स की तरफ से यानी काफी दबाव का सामना कर रहे थे और आखिरकार दौर से बाहर हो गए। नेपाल में छोटा हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया जिससे 18 लोग हलाक हो गए। इस हादसे में सिर्फ पायलट जिंदा बच सका। यह हादसा काठमांडू एयरपोर्ट के रनवे पर पेश आया जब एक छोटा हवाई जहाज फिसल गया। पायलट को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। ये सूर्या एयरलाइंस का हवाई जहाज था। इस हवाई जहाज ने पोखरा शहर की तरफ उड़ान भरने की कोशिश की थी। लौटते हैं इंडिया। अपोजिशन पार्टियों ने बजट में कई रियासतों को नजरअंदाज करने पर एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने इस वॉकआउट की क़यादत की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह या दोनों हाउसेस में इस मसले पर गड़बड़ हुई। इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि 2 रियासतों को छोड़कर तमाम स्टेट्स को नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने इस दलील को रद्द कर दिया और कहा कि किसी भी पिछले बजट में कभी भी तमाम रियासतों का जिक्र नहीं हुआ। उनमें वो बजट भी शामिल है जो कांग्रेस ने पेश किए थे। चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने कायदा 267 के तहत नोटिसें रद्द कर दी जिनमें दूसरे एजेंडे को सस्पेंड करते हुए इस मसले पर बहस का मुतालबा किया गया था। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी हुकूमत 2024-25 के बजट में सिर्फ 2 रियासतों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फंड्स और स्कीमात दे रही हैं। तमाम दूसरी रियासतों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ डॉक्यूमेंट करार दिया। इस दौरान इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने बजट में अपोजिशन पार्टियों की हुकूमत वाली रियासतों के साथ इम्तियाजी सुलूक पर एहतजाज किया। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मंगल को बजट पेश किया था। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने अपोजिशन विरोधी कुर्सी बचाओ बजट मुर्दाबाद के नारे लगाए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सोनिया गांधी, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी रुकन पार्लियामेंट डोला सेन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि ये एक धोखेबाज बजट है, ये नाइंसाफी है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग खड़गे के मकान पर हुई। लोकसभा और राज्यसभा में बजट तजवीजों पर बहस के दौरान तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ। बजट में मोदी हुकूमत की वजीर फाइनेंस ने बिहार और आंध्र प्रदेश को अहमियत दी। इसकी वजह यह है कि मोदी की तीसरी हुकूमत का दारोमदार इन 2 रियासतों में हुकूमत करने वाली पार्टियों तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू पर है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि दिल्ली की हुकूमत को मरकज की तरफ से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। इसके अलावा एक सिपाही की भी जान गई। फौज और पुलिस ने कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था जिसके दौरान ये झड़प हुई। हालिया अरसे में मिलिटेंट्स की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है। तेलंगाना में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद शहर में टेम्परेचर काफी हद तक गिर गया है। तेलंगाना के कई जिलों में तेज बारिश हुई जिनमें कोमरम भी, आसिफाबाद और नलगुंडा शामिल है। बाज़ जिलों में औसत बारिश हुई। रियासत में तकरीबन 400 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। इसराइल के खान यूनुस ऑपरेशन में 121 फलस्तीनी जान बहक। लोगों को तखलिए के लिए सिर्फ 2 मिनट दिए गए। लेबनान और इराक की तंजीमों ने किए इसराइली अड्डों पर हमले। अमरीकी फौज ने हूसियों के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। पेरिस, लंदन, वाशिंगटन में फलस्तीन हामियों के मुजाहरे। नेतन्याहू के कांग्रेस से खिताब और ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत पर एहतजाज। कई डेमोक्रेट्स ने किया नेतन्याहू के खिताब का बॉयकॉट। कमला हैरिस भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने की तनकीद। पहली रैली में कमला हैरिस का जारहाना मूड। कहा अवाम को वकील और मुजरिम में से एक को चुनना है। इसराइल के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के अमन के लिए खतरा है। यूएन मीटिंग में ईरानी सफीर का खिताब।
नेपाल में छोटा हवाई जहाज हादसे का शिकार, 18 हलाक, सिर्फ पायलट जिंदा बच पाया। आंध्रा और बिहार को छोड़कर तमाम रियासतों को नजरअंदाज कर दिया गया, अपोजिशन का इल्जाम, पार्लियामेंट से वॉकआउट, कहा कुर्सी बचाओ बजट है। देखिए आज की खबरें, खुद इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।